نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ یوسف ہم الحمدللہ پارہ نمبر 13 شروع کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ پارہ نمبر 12 والا مضمون کنٹینیو ہو رہا ہے. کسی ایک ہی انسان کا بیان ہے جو کہ آ رہا ہے، تسلسل ہے اس کا. تب ہمیں تھوڑا سا پیچھے دیکھنا پڑے گا. آپ یہ دیکھیں کہ جو ضمائر کا استعمال قرآن کرتا ہے، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ضمائر کا اس طرح استعمال فرماتا ہے کہ معنوں میں اتنی وسعت پیدا ہو جاتی ہے، ملٹی ڈائمینشنل ہو جاتا ہے کلام، اور ہر معنی دیکھیں اپنی جگہ فٹ بیٹھ رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی ایک معنی دوسرے معنوں کی نفی کر رہا ہو یا اس کو نگیٹ کر رہا ہو، بلکہ ایک ہی مضمون کے اتنے سارے پہلو کھل جاتے ہیں. جیسے کلی نہیں ہوتی، کلی کھلتی ہے تو اتنی ساری اس کی پنکھڑیاں کھل جاتی ہیں. تو بالکل یہی معاملہ ہوتا ہے کہ اس کو جب آپ کھولیں ان ضمائر کو تو پورا پھول بن جاتا ہے مضمون. اتنے سارے اس کے میننگز ہیں جو کہ سامنے آ جاتے ہیں. اب اس میں یہی معاملہ ہے. یہ جو بات شروع ہوئی ہے آیت نمبر 52 سے، یہ ہے امپورٹنٹ. آیت نمبر 51 تک تو کوئی ڈاؤٹ نہیں کس کا کلام ہے، کلیئر ہے کس کا کلام ہے. صاف لکھا ہے قالت امرأۃ العزیز، کہ عزیز کی بیوی نے یہ کہا. اچھا، اب علماء اس سے آگے ڈفر کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں اب آیت نمبر 52 اور آیت نمبر 53 میں جو بات آ رہی ہے اس میں آپشنز ہیں. یا تو یہاں بات ہو رہی ہے عزیز مصر کی بیوی ہی کی، اسی کا کلام کنٹینیو ہو رہا ہے، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اس کا کلام ختم ہو گیا اور اب ذالک سے یوسف علیہ السلام کا کلام شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپشنز ہیں. اب دیکھیں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، دونوں معنی اپنی جگہ پوری طرح اپلائی ہوتے ہیں. صرف ہوتا کیا ہے کہ مضمون مزید جو ہے وہ وسیع ہو گیا. پھر کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ عزیز کی بیوی ہی کا کلام ہے. دے انسسٹ آن اٹ. اور ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، کل جہاں تفسیر ہم نے کی تھی اسی حساب سے کی تھی. اگر اس حساب سے تفسیر ہم نے کی تھی تو پھر پارہ نمبر 13 میں جو یہ ابرئو لفظ آ رہا ہے اس میں لکھنا ہوگا کہ میں نہیں بری سمجھتی. لفظی ترجمہ چینج کرنا پڑے گا نا وہاں پہ تھوڑا سا. میں بری نہیں سمجھتی اگر اس کا کلام ہے تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کلام اسی کا ہے، عزیز مصر کی بیوی کا ہے. اور وہ کیا کہہ رہی ہے، ذالک لیعلم، یہ یعنی یہ کنفیشن اس لیے میں نے کیا تاکہ وہ جان لے، انی بے شک میں لم اخن ہوں، میں نے نہیں اس کی خیانت کری، بالغیب غیب میں. کون جان لے کہ میں نے اس کی خیانت نہیں کری. اس کے اندر مزید پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرح سے پھول کھل رہا ہے. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جان لے کہ میں نے اس کی خیانت نہیں کی، یعنی یوسف علیہ السلام جان لیں. ہم نے یہی تفسیر کی تھی نا کل. تو یہاں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام جان لیں کہ وہ خود جیل میں ہیں اور یہاں میں خیانت نہیں کر رہی. ٹھیک ہے. دوسرا وہ کیا کہتے ہیں، لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، کون جان لے کہ میں نے اس کی خیانت نہیں کی. تو اس نے یہ کہا عورت نے کہ میرا شوہر جان لے کہ میں نے خیانت نہیں کری. یعنی کیا مطلب ہے اس کا، وہ آگے مزید واضح ہو جائے گا. تو اس میں ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ عورت یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کی خیانت نہیں کری، تو اس میں ہمیں اس کا ایک بیک اینڈ فورتھ ملتا ہے. جیسے خاص ایک گلٹی انسان کام کرتا ہے نا، کہہ رہی ہے کہ میں نے خیانت نہیں کری، یعنی کہ آخری حد کو نہیں گئی. اور وہ تو صحیح کہہ رہی ہے، زنا تو نہیں کیا تھا اس نے، وہاں تک تو نہیں گئی تھی. اور کہہ رہی کہ وہ ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی چالوں کو پار نہیں لگاتا. اور کہہ رہی وما ابرئ نفسی، لیکن میں اپنے نفس سے برات کا اظہار نہیں کر رہی. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو دیتا ہی ہے برائی کا حکم. کیا غلطی کی تو نہیں لیکن کچھ تو کی، ایسے کہہ رہی ہے. خیانت نہیں کری لیکن نفس کے شر سے بھی نہیں بچ سکی. یعنی ارادہ تو کیا تھا، ہمت بھی ارادہ تو کیا تھا اس نے. تو یہ اس میں ہمیں اس کا
بیک اینڈ فورتھ مل رہا ہے. اور ٹپکل گلٹی انسان جو ہے وہ ایسے کرتا ہے, نہیں کیا, ہاں کیا بھی, ہاں لیکن کیا کروں, نفس تو ایسے کہتا ہی ہے, وہ تو حکم دیتا ہی ہے, لیکن خیانت تک بھی نہیں پہنچی, لیکن یہ بھی نہیں کہتی کہ بالکل بے قصور ہوں, بے گناہ ہوں, یہ بھی نہیں کہہ رہی. تو نفس تو دیتا ہے برائی کا حکم, الا ما رحم ربی, سوائے جس پر کہ اللہ رحم کر دے. ان ربی غفور و رحیم, یقیناً میرا رب بڑا غفور اور بڑا رحیم ہے. اب الا ما رحم ربی سے کیا مطلب ہے اس کا, کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف پہ بڑا رحم کیا اور اللہ نے یوسف کو بچا لیا. وہ نفس کی شرارتوں کا شکار نہیں ہوئے, نہ ہی کسی طرح کی خیانت کری انہوں نے. اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اب تک میں ایسی تھی, اس وقت تک میں ویسی تھی کہ میں نے برائی کا ارادہ کیا تھا, میں نے یوسف کو ورغلایا بھی تھا, لیکن بہرحال اپنے شوہر کے حق میں نے خیانت نہیں کری. یہ مطلب بھی اس کا یہ ہے کہ عادتاً شاید ایسی نہیں تھی, کئی مردوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کر رہی تھی, بس یوسف کے معاملے ہی میں اس کا دل, اس کا نفس بے قابو ہو گیا تھا. یہ بھی کہنا چاہ رہی ہے کہ میں کوئی بد کردار ایس سچ نہیں تھی, بس یوسف کے ساتھ ایک غیر معمولی صورتحال پیدا ہو گئی تھی. اور ممکن ہے, ہوتا ہے, اچھے اچھوں کو شیطان پچھاڑ دیتا ہے, اور کہاں وہ لوگ جو کہ اچھے ماحول میں بھی نہ رہ رہے ہوں, ان کا تو بڑا ہینڈی کیپ ہے پھر. تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرے رب نے پھر مجھ پہ رحم کیا, یعنی مجھ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی اپنی اصلاح کرنے کی, مجھے مہلت دے دی اللہ تعالیٰ نے, میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا. ان ربی غفور و رحیم, اس سے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ایمان لے آئی. ٹھیک ہے, اچھا جناب. تو ہم نے یا لما اور اخن ہو میں ہم نے دو چیزیں دیکھ لی, کہ یا تو اپنے شوہر کو ریفر کر رہی ہے یا یوسف علیہ السلام کو ریفر کر رہی ہے. یہ کس کا قول ہوا, کب ہوگا اس کی صورتحال میں, جب یہ عزیز مصر کی بیوی کی بات ہو. کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں, جو جس طرح یہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے, یہ عزیز مصر کی بیوی کے کردار کے ساتھ مناسب نہیں لگ رہا. یعنی یہ کون لوگ کہہ رہے ہوں گے جن کا یہ خیال ہے کہ وہ درست نہیں ہوئی, وہ ٹھیک نہیں ہوئی. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قول یوسف علیہ السلام کی شخصیت اور کردار کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ صادقین پر اس عورت کا کلام ختم ہو گیا, اور ذالکہ سے لے کے یوسف علیہ السلام کا کلام شروع ہو رہا ہے. کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کہ تاکہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی, اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی چالوں کو پار نہیں لگاتا. اور وہی کہہ رہے ہیں, اور یہ ازراہ تواضع کہہ رہے ہیں, عاجزی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ وما ابرئ نفسی, کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں خود اپنی ذات سے بہت اچھا ہوں, آئی ڈیڈ اٹ مائی سیلف, میں کریڈٹ نہیں لے رہا اس برائی سے بچنے کا. ہاں امتحان بڑا کڑا, بہت سخت تھا, لیکن میں نہیں کہہ رہا کہ ہاں میں نے خود ہی اپنے آپ کو بچا لیا. بات تو یہ ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس تو بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا ہے, اور نفس سب کے ساتھ لگا ہے. اگر نفس نہ لگا ہوتا تو اس کے شر سے بچنے کا اجر کیا ہوتا. کئی دفعہ ہم یہ بات پیچھے سمپل مثال ڈسکس کر چکے ہیں. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ بڑا آنیسٹ کمپیوٹر, یہ بڑا سچا فون, یا بڑا سچا مثال کے طور پہ, یا ہم کہیں گے کہ بڑا وفادار ایئر کنڈیشنر, ایسے تو نہیں کہتے. اس کے ساتھ نفس تھوڑی لگائے, وہ تو ایک بے جان چیز ہے. انسانوں کے ساتھ نفس لگائے, ہمارے پاس آپشن ہے, ہم وفادار بنے یا بے وفا بنے, ہم دیانت دار بنے یا دھوکے باز بنے, ہم سچے بنے یا جھوٹے بنے. تو ہم کہتے ہیں سچا انسان, وفادار انسان, دیانت دار انسان. جانوروں کے لیے کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے, لیکن وہ فطرت, اپنی فطرت پہ نہیں, انسٹنکٹ پہ کام کر رہے ہیں وہ. اور مشینوں کے لیے بالکل استعمال نہیں ہوتا. اور اسی نفس کی وجہ سے ہمارا امتحان ہے سارا. اگر یہ برائی کا حکم دینے والا ساتھ لگا نہ ہوتا, اگر ہمیں کوکس نہ کرتا اندر سے بولو جھوٹ بولو جھوٹ, اور پھر ہم جھوٹ نہ بولتے, کوئی ہے ہی نہیں ہمیں سکھانے والا, تو پھر کیا فائدہ؟ کون سا امتحان ہوا؟ آپ کا پیپر آتا ہے, ٹھیک ہے, ہر اسٹوڈنٹ پیپر دیتے ہیں, ایم سی کیوز ہوتے ہیں, اس کے اندر ملٹیپل چوائس ہوتا ہے نا, 3 جواب نیچے لکھے ہوتے ہیں کہ ایک سوال, ایک جواب کو سلیکٹ کیجئے, ایک ہی جواب صحیح ہوتا ہے. اگر صرف صحیح جواب لکھا ہوگا تو کیا امتحان ہوگا؟ اس کے اندر چوائس دی جاتی ہے نا, ایم سی کیوز ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا ایم سی کیو ہے دنیا کے اندر بھی. ہمارے پاس یہ
چوائسیز ہیں، اور امتحان کس چیز کا ہے کہ ہم صحیح چیز، صحیح آپشن، صحیح جواب چوز کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو وہ کہتے ہیں یہ سارا کلام یوسف علیہ السلام کا ہے. وہ کہنے کہ نفس تو بہت زیادہ برائی کا حکم دیتا ہے، اور رسول بھی انسان ہوا کرتے تھے، نفس ان کے ساتھ لگا ہوتا تھا، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول جو ہوتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی خصوصی حفاظت فرماتا تھا جو عام انسان کی نہیں فرماتا. عام انسان نفس امارہ کی باتوں میں آ سکتا ہے اور آتا ہے، اور اس سے بہت سارے کبیرہ صغیرہ گناہ ہوتے رہتے ہیں. جہاں تک انبیاء اور رسولوں کا معاملہ ہے، نفس امارہ کچھ بھی حکم ان کو دیتا رہے وہ اس کی باتوں میں نہیں آتے. کبھی کوئی رجحان ذرا سا اگر آ بھی جائے دل میں، فوراً اللہ ان کی عصمت کی حفاظت کر لیتا ہے اور وہ گناہ سے بچ جاتے ہیں. اللہ بچا لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انبیاء اور رسولوں کو معیار بنایا ہے انسانیت کا باقی لوگوں کے لیے. تو سٹینڈرڈ کو پریزرو کرنا ضروری ہوتا ہے. اللہ ہی نے سٹینڈرڈ بنایا نا، انبیاء نے خود تو نہیں کہا تھا کہ ہمیں نبی بنائیں. یوسف علیہ السلام نے کوئی فرمائش تو نہیں بھیجی تھی، اپلائی تو نہیں کیا تھا نبی کی پوسٹ کے لیے. ان کی چوائس تو نہیں تھی. کس کی چوائس ہوتی ہے کس کو نبی بنائیں؟ صرف اور صرف اللہ کا فیصلہ. تو جب اللہ اتنی بڑی ذمہ داری ڈال رہا ہوتا ہے تو پھر اللہ ان کی حفاظت بھی کرتا ہے. سمجھ آئی بات؟ اور یہ تو بھائی نیچرل چیز ہے. کسی کو جب پوسٹ دے دی جاتی، کسی کو ہم نے اپنے ملک کا پرائم منسٹر بنا دیا، اب اس پرائم منسٹر کی حفاظت، وہ تو چلے پرائم منسٹر کو تو چھوڑیں، وہ تو خود چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ الگ کہانی ہے. لیکن سپوزنگ جیسے کہ اب خلفاء تھے یا امیر المومنین تھے یا خلفاء راشدین تھے، خود تو نہیں آفر کیا تھا اپنے آپ کو انہوں نے. تو اب اگر سب نے مل کر ایک شخص کو خلیفہ یا پریزیڈنٹ بنا دیا، اب اس کی حفاظت کی رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ بھائی جنہوں نے بنایا ہے اس کو تو حفاظت کریں نا. تو یہ اللہ کی اسپیشل پروٹیکشن انبیاء کو حاصل ہوتی تھی. یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اس پارٹ آف آر عقیدہ. اور بہت بڑا ڈفرنس جو یہودیوں میں، عیسائیوں میں اور مسلمانوں میں ہے وہ انبیاء کے معاملے میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ انبیاء عام انسانوں کی طرح ہوتے تھے، کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ سب ہوتے رہتے تھے. زنا، نعوذ باللہ، زنا سے بڑھ کے انسیسٹ، اس کے بھی الزام، نظر بازی کے الزام، چوری کے، جھوٹ کے، جو ان کے دماغ میں بات آئی وہ انہوں نے الزام لا کر اور انبیاء کے سر کے اوپر رکھ دیا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، انہیں کوئی اسپیشل پروٹیکشن حاصل نہیں. ہم کہتے ہیں ایبسلیوٹ اسپیشل پروٹیکشن حاصل ہے. تو ہم تو انبیاء کی عصمت کی حفاظت کرتے ہیں. جیسی تکلیف ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر کیچڑ اچھالنے پر ہوتی ہے، اتنی ہی تکلیف ہم کو عیسیٰ علیہ السلام کے کردار پر کیچڑ اچھالنے پر ہوتی ہے، اور اتنی ہی تکلیف ہم کو پھر موسیٰ علیہ السلام کے لیے یا یوسف علیہ السلام کے لیے ہوتی ہے. تو یہ انبیاء بالکل معصوم ہوتے تھے. معصوم لفظ بھی عصمت سے ہی بنا ہے، عین صاد میم، معصوم عن الخطا. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اول تو وہ اتنے پاک ہوتے تھے کہ وہ اس طرف رجحان بھی نہیں ان کا جاتا تھا، اور انسان بہرحال انسان تھے. انسان ہونے کے ناطے جب کبھی وہ کچھ غلطی کرنے والے ہوتے تھے تو اللہ بچا لیتا تھا. تو کردار کی غلطیاں انبیاء سے نہیں ہوتی تھیں. ہاں، شریعت کو امپلیمنٹ کرنے میں، اللہ کے احکامات کو سمجھنے میں اجتہادی خطا ہو سکتی ہے. یہ لفظ یاد رکھیں، اجتہادی خطا، یعنی کہ ایک حکم کو سمجھنے میں، امپلیمنٹ کرنے میں مسٹیک ہو سکتی ہے رسولوں سے. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدر کے قیدیوں کے معاملے میں ایک خطا ہو گئی، کوئی ڈیلیبریٹ نافرمانی تو نہیں کی تھی، تو وہ گناہ نہیں ہوگا. تو جن خطاؤں کو اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذنب کہتا ہے کہ اب واستغفر لذنبک، کہ اپنے گناہ پر استغفار کیجئے، وہ عام انسانوں کے لیے تو گناہ قرار ہی نہیں پاتا. It's not even considered a sin. لیکن چونکہ ان کے درجے ہیں سوا، تو ان کی سوا مشکل، ان کا سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے، تو لہٰذا ان کی اس اتنی سی لرزش کو بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما دیتا ہے؟ خطا، یہ مسٹیک. تو کہتے ہیں کہ یہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی بہرحال نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر وہ جس پہ کہ اللہ رحم کرے. ان ربی غفور و رحیم، یقیناً میرا رب بڑا ہی معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہیں، اس کی رحمت طلب کر رہے ہیں.
اب ہم یہاں سے دیکھیں گے کہ یہاں تک جو بھی کچھ معاملہ ہوا، تو یہاں تک معاملہ عسر کا معاملہ تھا، تنگی کا معاملہ تھا، تنگی کا معاملہ تھا، اور یہاں سے آگے اب یسر ہی یسر ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی میں. اب وہ مشکلات چلی گئیں. ایک بڑا حصہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا مکمل ہو گیا، جس میں کہ حسن اور محبت کی وجہ سے آزمائے گئے تھے، مشکلات کا شکار ہوئے تھے. اب یہ دور ختم ہو گیا. اب آگے جس طرح انہوں نے صبر کے دور میں اپنی شخصیت کو سنوارا تھا، نکھارا تھا، سنبھالا تھا، ڈیولپ کیا تھا، گرو کیا تھا خود کو صبر کے زمانے میں، مشکلات کے زمانے میں، اب ان صلاحیتوں کو کام میں لانے کا وقت آ گیا. یہ ہوتا ہے دراصل، مشکلات ہمیں ٹرین کر رہی ہوتی ہیں. پتہ نہیں آگے اور کون سی کامیابی آئے گی زندگی میں جس کی تیاری اللہ کرا رہا ہوتا ہے. تبھی ہم آپ سے کہتے ہیں نا کہ آپ کو ٹیچر بننا ہے. کیوں؟ ٹیسٹوں سے گزریں گی، محنت مشقت کریں گی، وقت لگائیں گی، تو انشاءاللہ کل کسی کے کام بھی آ سکیں گی، کچھ کر بھی سکیں گی، پوٹینشیل نکھرے گا بھی. تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بھی اتنے سارے امتحانات سے گزارا، اتنے سارے سبق ان کو سکھائے. اب وہ ان تمام صلاحیتوں کو کام میں لائیں گے. اب عزت اور کامیابی قدم چومے گی. علم اور حکمت سے ان کو عزت اور آنر ملے گی، اور یوسف علیہ السلام کے صبر کا اور علم کا اور حکمت کا پھل آگے والی نسلیں تک کھاتی رہیں گی. 100، 150، 200 سال بنی اسرائیل عیش کرتے رہیں گے مصر میں. کس کی وجہ سے؟ یوسف علیہ السلام کی وجہ سے. تو یوسف علیہ السلام کی عقل کا کبھی ذکر ہم نے سنا ہے؟ عام طور پہ چرچا کس چیز کا سنا ہے؟ حسن اور حسن. حسن نے تو ان کو جیل میں ڈلوایا. ہم مر مٹتے ہیں نا حسن کے اوپر، اور اپنے لیے بھی رو رو کر کہ حسن مل جائے. حسن نے تو جیل میں ڈلوا دیا، اور علم نے اور عقل نے کہاں پہنچایا؟ تخت پر آلموسٹ بٹھا دیا، بے تاج بادشاہ بنا دیا ان کو مصر کا. تو عقل مانگا کریں، حسن کا کیا ہے؟ میری پھوپھی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے، ان کا انتقال ہو گیا، تو اتنے مزے کی باتیں کرتی تھیں. وہ کہتی تھیں کہ بد شکل کہہ دو مجھ کو، بے وقوف مت کہنا. ان کو اتنی تکلیف ہوتی تھی. ان کے لیے سب سے بڑی جو گالی تھی نا، کہ سب سے زیادہ کسی کی انسلٹ اگر کرنی ہوتی تھی کہ بے وقوف ہے، اس سے بڑی بے عزتی نہیں ہوتی تھی کوئی اور. تو کہتے تھے کہ اللہ بدصورت بنا دے، بے وقوف نہ بنائے. یہ ان کا کہنا ہوتا تھا، اور I 100% endorse it. یوسف علیہ السلام کے حسن نے کیا کام دیا ان کو؟ کوئی بھی کام نہیں دیا. اور آج کل یہ کہتے ہیں کہ جو حسین لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ سکسیزفل ہوتے ہیں. فضول کی باتیں کرتے ہیں. چونکہ ان کو پلاسٹک سرجریاں کروانی ہے نا لوگوں کی، وہ پورا ایک مارکیٹ بنی ہوئی ہے نا، جو کہ صرف بیوٹی پروڈکٹس کے اوپر سروائیو کر رہی ہے، ان کریموں کے اوپر اور ان مشینوں کے اوپر اور ان سرجریز کے اوپر. تو اب یہ نئی بات انہوں نے شروع کی ہے کہ زیادہ حسین جو ہوتے ہیں وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، ان کو زیادہ انٹرویو ملتے ہیں، یا زیادہ اونچے جابس کے اوپر وہ جاتے ہیں. جھوٹ بول رہے ہیں، بالکل بیکار کی بات ہے. کوئی ایسے نہیں ہوتا. اگر ایسے ہوتا تو ابھی تک تو دیکھا بھی نہیں ہے اس بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو، اور آلریڈی وہ کہہ رہے کہ لے کر آؤ اس کو میرے پاس، آگے ہم پڑھ لیں گے. کس چیز سے متاثر ہوا؟ تصویر دیکھی تھی کوئی ان کی؟ کوئی مووی دیکھی تھی؟ کوئی ویڈیو دیکھی تھی ان کی؟ کچھ نہیں دیکھا. صرف عقل اور دانائی اور حکمت کے بارے میں سنا، علم کے بارے میں، اور اتنا متاثر ہوا. اتنی معمولی، جن کو ہم معمولی کہتے ہیں، اتنی معمولی شکلیں ہوتی ہیں، لیکن بولنا شروع کرتے ہیں تو انسان گرویدہ ہو جاتا ہے. اتنی زبردست پرسنالٹی ہوتی ہے. تو یہ پرسنالٹی بنانا تو یہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے. نکھاریں اپنے آپ کو. علم نکھارتا ہے، علم زیور ہے انسان کا. شکل کا کیا ہے؟ وہ تو زوال پذیر ہوتی چلی جاتی ہے. 10 سال پہلے بہت پیاری شکل تھی، اب ذرا اچھی نہیں رہی. یہ وقت کا تقاضا ہے نا. ہر عروج کو زوال ہے، ہر پھول مرجھاتا ہے، ہر انسان کا حسن جو ہے وہ ہاتھ سے جاتا ہے. اس پہ رو رو کے حشر کیا ہوا ہے ہم نے. عقل اور علم اور حکمت ایسی چیزیں ہیں کہ جتنا وقت گزرتا جاتا ہے اتنی یہ چیزیں نکھرتی جاتی ہیں. یہ عروج پر چلتی چلی جاتی ہیں الحمدللہ. الا ایک انسان ارذل العمر کو پہنچ جائے، اللہ بچائے اس عمر سے ہم کو. تو جو چیز اختیار میں ہے اس کی فکر کریں. شکل ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اور آپ نے دیکھی ہوں گی تصویریں کہ لوگ اپنی سرجریز کرا لیتے ہیں. مجھے بتائیں کہ کوئی ینگ لگتا ہے؟ کوئی شکل زیادہ پیاری لگتی ہے؟ جیسا اللہ نے جس کو بنایا ہے نا، ویسی شکل ویسی ہی پیاری ہے اس کی. ہر شخص خوبصورت ہے اپنی جگہ.
دیکھا جائے تو. اور اصل جو حسن ہے شکل کے اوپر وہ صحت کا ہے, ذہانت کا ہے اور حیا کا ہے. جس شکل کے اوپر صحت کی چمک ہے, ذہانت کی چمک ہے اور حیا کی چمک ہے, وہ شکل بہت خوبصورت ہے. عجیب کشش ہوتی ہے ایسے لوگوں کے اندر. انسان بھول جاتے ہیں ان کے کپڑوں کو, ان کے فیچرز کو, ان کے ہینڈ بیگ کو, ان کے جوتوں کو کوئی نہیں دیکھتا. اور جن کو پتہ ہے کہ نہ ذہانت ہے میرے اندر, نہ کوئی خاص صحت ہے اور نہ ہی کوئی تقویٰ یا حیا ہے, پھر وہ اس کو چھپانے کے لیے پھر وہ اپنے آپ کو ڈفرینٹ لیئرز کے اندر ڈھانکنا شروع کرتے ہیں, ڈفرینٹ لیئرز چڑھاتے ہیں اپنے اوپر کہ کپڑے بھی فلاں بنا دوں تو پرس بھی فلاں لے لوں کہ میری شخصیت پہ توجہ نہ جائے. اسے وہ تو امپریسو ہے ہی نہیں, پرس سے امپریس ہو جائیں, جوتے سے امپریس ہو جائیں. تو ترس آنا چاہیے نا, رحم کھانا چاہیے ایسے لوگوں کے اوپر. ایسا بننے کی فکر مت کریں, ان کو نکھارنے کی فکر کریں. تو یہ بڑے اللہ تعالیٰ نے ہم کو لیسنز یہاں سکھائے ہیں. ساری علم کی برکتیں ہیں, عقل کی برکتیں ہیں ساری, جس نے کہ یوسف علیہ السلام کو اتنا آگے تک پہنچا دیا. اور کتنے لوگوں کے وہ کام آئے یہ تو دیکھیں نا. ایک تو ایز آف ناؤ ایٹ پریزنٹ کتنے لوگوں کو فاقوں سے بچا لیں گے, لاکھوں لوگوں کو, لٹرلی ایک انسان, جسٹ ون پرسن. اور ایک انسان کی عقل اور علم نے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لاکھوں لوگوں کو مدتوں فائدہ دیا. اچھا جناب, اب کیا ہوا جب بادشاہ نے یہ سارا کچھ دیکھا سنا, اب اس کا شوق ملاقات بڑھا. وقال الملک, تو بادشاہ نے کہا ایتونی بھی, اس کو ذرا میرے پاس لے کر تو آؤ. استخلصہ لنفسی, اس کو میں اپنے لیے مخصوص کر لوں. انہیں ملاقات کی خواہش ظاہر کری. اتنا مروب ہو گیا تھا کہ پہلے ہی اناؤنس کر دیا تھا, حکم نامہ جاری کر دیا تھا کہ میں اس کو اپنے لیے خاص کر رہا ہوں. ملا بھی نہیں ہے ابھی, اسپیشل پوزیشن اس کے لیے بنائی جا رہی ہے. خاص میرا مصاحب ہوگا, ٹرسٹڈ ہوگا. اب پھر ٹو میک اے لانگ اسٹوری شارٹ, اب کیا ہوا, یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے اور وہ دربار میں آ گئے اور بادشاہ سے ملاقات کی. فلما کلمہ, پھر جب یوسف علیہ السلام سے گفتگو کری, اب یہاں بھی اللہ نے ایک سٹل سا گیپ چھوڑ دیا. جب ملا نہیں تھا تو اتنا متاثر تھا, اور جب بات کری ہوگی تو پھر تو کس قدر متاثر ہوا ہوگا. وہ بھی ہم نے بات کی تھی نا کہ بعض لوگ منہ کھولتے ہیں, اس قدر امپریسو گفتگو ان کی ہوتی ہے کہ انسان شکل صورت بھول ہی جاتا ہے کہ خوبصورت ہے یا معمولی ہے یا ابو ایوریج ہے کہ ایوریج ہے کہ بلو ایوریج ہے, سب بھول جاتا ہے. تو جب کلام کیا, قال, تو بادشاہ نے کہا انک الیوم لدینا مکین امین, کہ آپ ہمارے ہاں قدر اور منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے. دیکھ تو کیا کہا, لدینا, یعنی لدا کا مطلب یہاں ہوگا خاص اپنے پاس. لدینا خاص اپنے پاس. کیا ہیں آپ؟ مکین. اس کی ہم نے تھوڑی بات ابھی ترجمے میں بھی کی تھی اس لفظ کی, میم کاف نون. تو مکین یعنی کہ ایک دائمی مقام دیا جا رہا ہے, کوئی عارضی پوسٹ نہیں ہے. A special position has been created for you which is permanent. ہر 4 سال بعد الیکشن نہیں ہوں گے اس پوسٹ کے لیے, بس اب تا حیات آپ کو یہ پوزیشن ملے گی. پھر مکانتن, خاص خوبیوں کو بھی کہا جاتا ہے مکانتن, جیسے پوٹینشیلز کی بات کی تھی نا ہم نے, صلاحیتوں کی. مکینت الجراد, کہتے ہیں مکینت الجراد کہ ٹڈی یا ٹڈی جیسے جو اور انسیکٹس ہوتے ہیں اس کے پیٹ میں بہت سارے انڈے ہیں. مکانت الجراد, پیٹ میں انڈے ہیں بہت سارے. تو ہر انڈے کے اندر کیا پوٹینشیل ہے ایک ٹڈی بننے کا. تو انڈے سے مطلب کیا ہے, یعنی کہ مکن کا لفظ آپ یہ دیکھیں کہ پوٹینشیل بہت ہے, تو بہت پوٹینشیل والے ہو تم. جبریل علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ استعمال کیا تھا, مکین. عند اللہ مکین, کہ وہ اللہ کے ہاں بڑی مقام مرتبے والے ہیں, بڑا پوٹینشیل ہے. تو یہ ساری باتیں اس نے کریں کہ آپ بڑا مقام ہمارے ہاں رکھتے ہیں. جیسے کہ ہم نے بات کی نا جبریل علیہ السلام کی, کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذی قوت عند ذی العرش مکین. تو پہلے ہی علم کا معترف تھا, ملاقات ہوئی, بات چیت ہوئی, متاثر ہوا, امین بھی کہا. کیا کہا؟ مکین. اچھا, مکین کہا اور ساتھ امین کہا.
اچھا مکین کا دیکھیے ایک مطلب کیا ہو سکتا تھا کہ آپ کو ایک پوزیشن مل گئی ہے، یعنی ایک مطلب یہاں اگر یہاں کلام رک جاتا کہ انک الیوم لدینا مکین، کلام یہاں رک جاتا، امین نہ لکھا ہوتا. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ یہ کہے کہ بھائی یوسف، یا خود یوسف یہ کہیں کہ بھئی میں نے بڑی مشکلات اٹھا لی، بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھ لیے، سالوں میرے تو اسٹرگل میں ہی گزر گئے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں تو یہ سارے آزمائشیں اور امتحانات دیکھتا چلا آیا، اب میں بڑا تھک گیا ہوں، میں تو نرو جواب دے گئی ہیں. بالکل ہم کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا کہ بس اب تو میں تو نروس کام ہی نہیں کرتی، اب میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی، میں تو اعصاب جواب دے گئے، سچ مجھ سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں. اب مجھے تو کھانے سب سے پہلے کیا کہتے ہیں، کھانے ہی نہیں پکایا جاتا، جانے سب سے پہلے اس سے چھوڑاؤ کہ اتنا تنگ کیا ہے ساس نے کہ میں تو کھانے ہی نہیں پکا سکتی ہوں. بھائی واہ، ایک لاٹھی سے 2 شکار، ماشاء اللہ ایک تیر سے. ساس کو بھی ٹھکانے لگا دیا اور میاں کو بھی ٹھکانے لگا دیا، دونوں کو اپنی اپنی جگہ بٹھا دیا. دیکھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کہتے کہ میں بڑا تھک گیا ہوں آزمائشوں سے. بادشاہ بھی کہتا ہے کہ بھائی اب آپ کے ریسٹ کا ٹائم ہے، اب ہم آپ کو وظیفہ دیں گے، آپ کو ہم ایک آنڈری پوزیشن دے دیتے ہیں، اب آپ سکون سے بیٹھیے یہاں پر. یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن نہیں. امین نے کیا بتایا کہ ان کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی جا رہی ہیں. یوسف علیہ السلام از ناٹ ریسٹنگ آن ہز لورلز. اور یوسف علیہ السلام پہلے ہی پلاننگ کر چکے تھے. اس وقت لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہ ذہانت اس کو کہتے ہیں کہ مستقبل کی پلاننگ کر لینا، اس سے پہلے کہ کوئی سچویشن سامنے آئے اس سچویشن کی تیاری ذہنی طور پہ کر کے رکھنا. تو کہا کہ آپ امین ہیں، بڑی بڑی امانتیں آپ کو ہم دیں گے، عہدہ بھی امانت ہوتا ہے. قال، اب کس نے کہا؟ یوسف علیہ السلام نے. اجعلنی علی خزائن الارض، کہ ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے. انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں. تو یہ فوراً اپنے آپ کو انہوں نے آفر کیا. اور چھوٹی سی عمر میں والدین سے جدا ہو گئے تھے، غلام بنے رہے، صبر کے، آزمائشوں کے کتنے مراحل سے گزرے. اس دوران جو گزر رہے تھے نا آزمائشوں سے، سیکھنے کا کام کیا ہے میرا اور آپ کا؟ ہم جب آزمائشوں سے گزر رہے ہوں، سنتے رہیں، دیکھتے رہیں، سوچتے رہیں، سیکھتے رہیں. دماغ کو ترقی دیتے رہیں، تدبر کی عادت ڈالیں، تجزیہ کی عادت ڈالیں، انالیسس کرنا سیکھیں، شخصیات کا، حالات کا، واقعات کا. یہ انسان کو بہت حکمت دیتا ہے یہ سب کچھ. تو بڑے فارورڈ تھنکر تھے یوسف علیہ السلام. جیسے ہی انہوں نے خواب سنا تھا نا، اس شخص نے جا کے خواب سنایا تھا، تب سے ان کا دماغ جو ہے وہ کام کرنا شروع کر چکا تھا. انہوں نے پلاننگ کرنی شروع کر دی تھی. تو کہا کہ جو مصر کے ریسورسز ہیں اور جو اس کی دولت ہے، اس کا اختیار آپ مجھ کو دے دیجیے. تو اس میں دیکھیں نا کانفیڈنس ہونا کتنا ضروری ہے. ہم عاجزی کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا. مومن کبھی اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرتا. جو پوٹینشیل ہے کہیں کہ ہاں ہے الحمدللہ. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں اس وقت اتنی بڑی ذمہ داری لینے کے قابل کوئی اور تھا ہی نہیں. اب یوسف علیہ السلام بھی شرما شرمی عاجزی میں بیٹھے رہ جاتے تو کیا فائدہ؟ اور وہ آلریڈی آفر کر رہا تھا ان کو کہ آپ تو امین ہیں، وہ ذمہ داری دینا چاہ رہا تھا. اب کوئی شخص ہے، کوئی انسان جاتا ہے انٹرویو دینے کے لیے کسی جاب کے لیے، اپنا سی وی بناتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے سی وی کے اندر کیا لکھتا ہے کہ پتہ میں تو بالکل ہی احمق ہوں، آتا کچھ نہیں ہے مجھ کو، بس پاس کر لیا، ہاں فرسٹ پوزیشن تو حاصل کر لی تھی، اماں کی دعاؤں سے کر لی تھی میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل. سر محنت تھوڑی کی تھی میں نے، سیکھا کچھ نہیں ہے میں نے. ایسے کوئی سی وی بناتا ہے اپنا؟ نہیں. جب آپ کسی پوسٹ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہوتے ہیں، کسی پوزیشن کو حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو پھر یو پٹ یور بیسٹ فٹ فارورڈ. آپ اپنی خوبیاں بتاتے ہیں، اس میں تکبر نہیں ہے. ہم ہر چیز کو تکبر یا ہر چیز کو عاجزی کے ڈبوں میں ڈال کے بند کر دیتے ہیں. نہیں، ہر چیز کا اپنا وقت ہوتا ہے. عاجزی کا اپنا وقت ہے اور اپنی تعریف کرنے کا، اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا اپنا وقت ہے. اعتماد کا اپنا مقام ہے، عاجزی کا اپنا مقام، خود اعتمادی کا اپنا مقام. تو حکمت کے ساتھ دونوں کو اپنی اپنی جگہ استعمال کرنا چاہیے. اور یہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے تھے، اور ذات کے لیے بھی کرتے تو کوئی بات نہیں تھی، نو پرابلم. ہم نے انٹرویو کی بات ابھی کی ہے، بٹ فار اے گریٹر کاز، فار اے گریٹر گڈ یہ کام کر رہے تھے، آگے بڑھ کر اپنے آپ کو آفر کر رہے تھے.
ان کو پتا تھا یہاں بڑی ضرورت ہے, اس گیپ کو صرف میرا اسکل سیٹ فل کر سکتا ہے. تو کہیں بھی اگر ہمیں یہ محسوس ہو کہ یہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کے اندر اس کام کو کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا, تو آگے بڑھ کر پیش کرے انسان اپنے آپ کو کہ مجھ کو یہ کام دے دیں, میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں. تو لہٰذا انہوں نے کیا کہا اپنے بارے میں, انی حفیظ, کہ میں حفاظت کرنے والا ہوں, رازوں کی حفاظت, عہدے کی ذمہ داری کی حفاظت, اپنی حفاظت کروں گا, ذات کی حفاظت, کہیں رشوت بے ایمانی میں مبتلا نہ ہو جاؤں, اپنا سارا کام ڈاؤن ڈیلیگیٹ کر کے خود آرام طلب, لاپرواہ, کمپلیسنٹ نہ ہو جاؤں. اور اسے کیا کہا کہ علیم ہوں میں, کہ میرے پاس نو ہاؤ ہے, میرے پاس نالج ہے, جو عہدہ لیا ہے اس کے تقاضے جانتا ہوں, خطرات سے واقف ہوں, کوالیفائڈ ہوں. تو انسان کو چاہیے کہ اپنا علم بڑھاتا رہے, مہارت پیدا کرتا رہے. پتہ ہونا چاہیے اس کو کہ میں, یہ جو کہہ رہے ہیں نا حفیظ علیم, تو یہ علیم کے اندر پھر شریعت کا علم بھی آتا ہے کہ جو پوزیشن میں لے رہا ہوں, جو عہدہ, جو پروفیشن میں اختیار کر رہا ہوں, اس میں کیا حلال ہے, کیا حرام ہے. مثال کے طور پہ کوئی میڈیسن پڑھ رہا ہے, صحیح بات ہے, اب اس کو علیم ہونا ضروری ہے. کن دو اینگل سے علیم ہونا ضروری ہے ذرا بتائیں. ایک تو اس کو سرجری کرنی ہے, اگر سرجن بنتا ہے سرجری آنی چاہیے کہ نہیں, یا بس نماز بہت اچھی پڑھتا ہے سرجری نہیں آتی, جائیں گے اس کے پاس آپ کبھی؟ نیور, کبھی بھی نہیں جائیں گے ہم تو, کہ تہجد گزار ہے لیکن جس کی سرجری کرتا ہے وہ پیشنٹ مر جاتا ہے, بس صرف اتنا سا پرابلم ہے تھوڑا سا, تو کبھی جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں. تو ایک علیم کیا کہ جو کام وہ کر رہا ہے اس کی سالڈ نالج ہونی چاہیے, ورلڈی نالج, ایکسپرٹیز ہونی چاہیے اس کے اندر. اور آج ہم نے دین کے نام پہ کیا کیا, ہم کہتے ہیں یونیورسٹی میں پڑھنا بالکل بیکار ہے, قرآن پڑھو اور قصہ ختم, بس اللہ اللہ کرو. کیا کرنا ہے میڈیسن پڑھ کے, کیا کرنا ہے MBA کر کے, بیکار کی چیزیں ساری. بڑا MBA کرنے جا رہے ہیں جی, بڑی میڈیسن پڑھ رہے ہیں, بھائی نہیں پڑھیں گے تو ہوگا کیا, دنیا چلے گی کیسے؟ تو وہ علم نہایت ضروری ہے. اور دوسرا علم کس کا ہونا چاہیے, شریعت کی حدود کا, حلال کا اور حرام کا. جب میڈیسن پڑھ لی ہے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی کو اپینڈکس کی سرجری کی ضرورت نہیں ہے تو بلا وجہ اپینڈکس نہ نکالے 4 پیسے بنانے کے لیے. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر کا مطلب ہے جان کی حفاظت کرنا, یوتھینیزیا نہیں کرا سکتا لوگوں کو, اسسٹڈ سوئسائڈ نہیں کرا سکتا. ڈاکٹر ہے, اس کو پتہ ہے جان کی حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری ہے. وہ کسی عورت کو یہ مشورہ نہیں دے سکتا یا دے سکتی کہ تم ابارشن کرا لو اپنا, ابارشن نہیں کر سکتی, ابارشن نہیں کر سکتا کوئی ڈاکٹر. یہ حلال حرام کا پتہ ہونا چاہیے, انسانی جان کی حرمت کا پتہ ہونا چاہیے. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں میل ڈاکٹر ہوں, میرے پاس ایک فیمیل پیشنٹ آئی ہے, تو مجھے اس کے پردے کا کیسے لحاظ رکھنا ہے, کیسے مجھے خیال کرنا ہے. اور نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے, کتنوں کے اندر جو ڈاکٹرز کے اندر ہوتے ہیں ان کے حیا نہیں ہوتی, اور جو عورت ہے وہ تو بے ہوش ہے نا, اس کو کیا پتا اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے, نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ بس متقی پروفیشنلز دے ہم کو, متقی پروفیشنلز, چاہے ڈاکٹر ہوں, چاہے انجینئر ہوں, چاہے لائر ہوں. کیوں کہتے ہیں کہ لائر اور لائر کیوں کہتے ہیں؟ یہ لا تو سیکھ لیا, اچھوں سے اچھا سیکھ لیا, لیکن وائی از ہی لائنگ؟ اس لیے کہ اللہ کی قدرت کا علم نہیں ہے, دین کا علم نہیں ہے. تو کہا کہ میں تو علیم ہوں, میرے پاس سب کچھ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہم کو اس کے بارے میں ملتی ہے. دیکھیں انہوں نے عہدہ لیا ہے نا یہاں پر, تو یہ مسند احمد میں حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی 10 آدمیوں کا امیر ہو اس کو طوق پہنا کر لایا جائے گا قیامت کے دن. عدل کے سوا کوئی چیز اس کو چھڑا نہیں سکے گی, یا ظلم اس کو ہلاک کر دے گا. اگر 10 لوگ بھی کسی کی نگرانی میں دیے گئے ہیں اور وہ ان کا خیال نہیں کرتا تو قیامت کے دن پھر اس کی بڑی سخت پکڑ ہے. اور اگر وہ خیال کرتا ہے تو بڑا آنر ہے, بڑا اعزاز ہے. تو یہ ذمہ داری دراصل ایک ایسا ہی معاملہ ہے کہ یا تو اونچے جائیں گے بہت یا بالکل نیچے جائیں گے. اب بعض دفعہ لوگ ڈر کے مارے ذمہ داری ہی نہیں اٹھاتے, یہ بھی ہو جاتا ہے نا, انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے. نہیں, ڈرنے کی بات نہیں ہے, اللہ کی مدد سے انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائے گی. تو یہ بھی ہمیں یہاں پتہ چل گئی بات کہ حفیظ کیا بتایا گیا, کیریکٹر, اور علیم کیا بتایا گیا, نالج. عام طور پہ جب لوگ ہائر کرتے ہیں لوگوں کو صرف ان کی نالج دیکھتے ہیں, کیریکٹر نہیں دیکھتے.
کہ کوئی شراب پی رہا ہے، کیا وہ جوا کھیل رہا ہے، کیا وہ بد نظر ہے، کیا اس کے اندر آوارگی ہے، کیا وہ افیئرز کرتا ہے، کیا وہ ہراس کرتا ہے. یہ کردار نہیں دیکھتے اس کا، بس اس کا علم صرف دیکھ لیتے ہیں. کہتے ہیں ہمیں تو جاب سے مطلب ہے. نہیں، دونوں چیزیں دیکھنی چاہیے. کوئی بھی ہم گھر میں نوکر رکھتے ہیں، ڈرائیور اگر رکھا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں بھی ہمارے ہاں یہ رواج ہے، ہمارے یہاں نوکر رکھے جاتے ہیں، تو یہ دیکھیں گے نا کہ گاڑی چلانی آتی ہے اس کو، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ شریف ہے. دونوں چیزیں دیکھیں گے نا. ایک بھی چیز نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے تو بڑا پرابلم بن جائے گا. یا گاڑی تباہ ہوگی، یا انسان جو ہے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا ہوگا جو نقصان دہ ہوگا. تو حفیظ بھی ہیں، علیم بھی. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کر دی. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ مختار تھا اس میں جہاں چاہے اپنے لیے جگہ بنائے. نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں. نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا. تو جو اللہ نے فرمایا يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اس نے ٹھکانہ بنا لیا مصر میں، اور جہاں چاہتا وہ جا کے ٹھکانہ بنا سکتا تھا. پکا جما دیا اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو. اور اس وقت جب کہ یہ معاملہ ہو رہا تھا، یوسف علیہ السلام کو بھی اندازہ نہ ہوگا کہ کیسا پکا ٹھکانہ دیا ہے اللہ نے، کہ ان کی کئی نسلیں یہیں پروان چڑھیں گی. یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 200 سال کا ڈفرنس ہے، 200 ایئرس کا. ٹھیک ہے. تو فرمائے نصیبو برحمتنا من نشاء. اصابہ یصیبو کا مطلب کیا بتایا تھا آپ کو؟ تیر کا ٹھیک نشانے پر آ لگنا. تو اللہ کی رحمت ٹھیک نشانے پر، ٹھیک اپنے وقت پر، ایگزیکٹ مناسب موقع پر ٹھیک آ کر بیٹھ گئی. یہی وقت تھا اللہ کی رحمت کا. اور اللہ محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، جو اپنے آرام کی اور اپنی بے فکری کی قربانی دے رہے ہیں تاکہ دوسروں کا بھلا ہو جائے. دیکھیں والنٹیئر کیا تھا نا یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو. تو والنٹیئرز اللہ کی نظر میں بڑے قیمتی ہیں. اور زیادہ تر نیکیاں اسلام میں والنٹریلی ہیں، نفلی نیکیاں ہیں. فرائض تو بہت کم ہیں. آپ پہ فرض نہیں تھا اس وقت یہاں آنا، آپ پہ فرض نہیں تھا یہاں کے انچارج کی ذمہ داری سنبھالنا. لیکن جو اپنا آرام چھوڑتے ہیں، دیکھیں انچارج نہیں بنیں گی، بے فکری ہے، کوئی ذمہ داری نہیں. آپ اسٹوڈنٹ نہیں بنیں گی، بے فکری، گھر بیٹھیں چائے پئیں. یہ والنٹریلی آئی ہیں نا آپ الحمدللہ. تو کیا اللہ اجر ضائع کرے گا آپ کا؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی رسوا کر دے گا؟ انشاءاللہ کبھی نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ بہت بہت نوازے گا، لیکن ادھار کا سودا ہے. بات یہ ہے یوسف علیہ السلام کو بھی کئی سال لگے تھے، اور ہمیں بھی ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی ملے مقام یا نہ ملے، صلہ ملے نہ ملے. اور دیکھیں فقیر کو کچھ نہیں دے سکتا. کسی آرگنائزیشن کے لیے والنٹیئر ہم کرتے ہیں، وہ کچھ نہیں دے سکتے، وہ سوائے ذمہ داریوں کے کچھ نہیں دے سکتے. سچی بات ہے. اور سوائے یہ کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی لیتے رہیں کہ آپ نے ٹیسٹ کیوں نہیں دیا، آپ نے یہ کیوں نہیں کیا، آپ نے انچارجز کے لیے کہ آپ پیپر بنائیں، اب آپ ٹیسٹ کریں، اب آپ چیک کریں، اب آپ اسٹوڈنٹ کو سنبھال کے رکھیں، آپ ان ٹچ ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں. ہم تو یہی کرتے رہتے ہیں سارا وقت. اجر دینے کو کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس، اس لیے کہ اتنا زیادہ بڑا اجر ہے کہ فقیر نہیں دے سکتا، صرف الملک ہی دے سکتا ہے، بادشاہ ہی دے سکتا ہے جس کی غلامی کی ہے. تو کبھی دھوکہ نہ کھائیں کہ ہم کس کے پاس والنٹیئر کر رہے ہیں. کون ہیں ہم؟ نحنو انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. یوسف علیہ السلام اس بادشاہ کی ملازمت نہیں کر رہے تھے، اللہ کی غلامی تھی ان کی. تو انسان پہ معاشرے کی فکر کرتا ہے. ایسے بھی کوئی زندہ دل لوگ ہونے چاہیے جن کے ضمیر جاگ رہے ہوں، جو اپنی ذات سے اٹھ کر باقیوں کی فکر بھی کریں کہ بھئی اس معاشرے کا ہوگا کیا. سارے کے سارے جاہل اگر رہ جائیں گے، گھروں میں بیٹھے رہ جائیں گے تو ہوگا کیا. تو ہمت والے کچھ آگے بڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ قبول کر لے. بس ربنا تقبل منا. بات ساری یہ ہے. تو یہ قربانی دی یوسف علیہ السلام نے کہ لوگوں کا بھلا ہو جائے، اور حیا نے اس مقام پر پہنچایا ہے. ایک مرد کو یہاں حیا نے پہنچایا ہے. اگر عزیز مصر کی بیوی کی باتوں میں آ کر حیا کا دامن چھوٹ جاتا، زندگی بھر وہ اپنا غلام بنا کے رکھتی، زندگی بھر بلیک میل بھی کرتی. حیا غلامی سے نکال کر مالک بنا دیتی ہے.
چاہے ملک کا مالک بنا دے یا نفس کا مالک بنا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا سوائے خیر کر کچھ نہیں لاتی، اتنی بہترین چیز ہے. فرمایا کہ ولا نضیع اجر المحسنین، ہم تو محسنین کا اجر ضائع کرتے ہی نہیں. یہ ہم کون ہیں یہاں پر؟ وہ بادشاہ ہے مصر کا یا کائنات کا رب؟ اللہ. تو رائل ویل آیا ہے اللہ، دیکھیں یہاں پہ ادی او بھی لکھ سکتا تھا نا، جمع آیا ہے رائل وی آیا، اس لیے کہ بادشاہ کی بات ہو رہی ہے نا. سب بادشاہوں سے بڑا بادشاہ اللہ. اور فرمائے تو دنیا کا معاملہ ہے، یہاں بھی اللہ اجر دے سکتا ہے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا اجر تو بہترین ہے. لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان کے لیے جو ایمان لائیں، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو تقویٰ کرتے رہیں، کانسٹنٹلی تقویٰ کرتے رہیں. اصلاح کی کوششیں دنیا میں کامیاب ہو بھی سکتی ہیں اور ہو سکتا ہے کامیاب نہ ہوں. اجر ہو سکتا ہے ملے اور ہو سکتا ہے نہ ملے. اور یہ تجربہ ہے، آزمائی بھی بات ہے کہ جو اللہ کے دین کے لیے نکلتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ آپ کی انچارجز ہیں، کتنی عزت اور کتنی محبت پاتی ہیں، کتنی اسٹوڈنٹس محبت کرتے ہیں. کیا اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا رہی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کتنوں کی بگڑتی کو سنوار دیتی ہیں صرف اپنے وقت کے دینے سے، اپنے مشوروں سے اور اپنی محبت سے. کتنوں کا گرتا ہوا اعتماد جو ہے وہ سنبھل جاتا ہے. کتنے چھوڑنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں وہ جڑے رہتے ہیں. تو یہ اسٹرینتھ ہوتی ہے نا. یہ اسٹوڈنٹس لگتا ہے پتوں کی طرح ہے نا، اور وہ جو انچارجز وغیرہ ہیں وہ سب ایک درخت کے تنے کی طرح سب کو سنبھال کے جوڑ کے رکھتی ہیں، جیسے کہ مرغی اپنے پروں کے اندر انڈے سنبھال کے اپنے بچوں کو سنبھال کے رکھ لیتی ہے نا. تو جو اتنا ذمہ داری لینے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اتنی ذمہ داریاں اللہ ضائع نہیں کرتا ان کو. تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ محبتیں دیتا ہے، دعائیں ملتی ہیں ان کو. پتہ نہیں کتنی مشکلات مصیبتیں ان اسٹوڈنٹس کی دعاؤں کی وجہ سے دور ہو گئی، ان کا پتہ بھی نہیں چلا ہم کو. ہوتا ہے نا. تو نیکی بھلا کر بھلا ہو بھلا، سیدھی بات ہے. کبھی نہ مایوس ہوں اس بات سے. میں تو کبھی نہیں مان سکتی اس بات کو کہ بھلائی کے نتیجے میں بھلائی نہیں ملتی. میرا ذاتی تجربہ ہے. برا کرتے ہیں برا ہوتا ہے، بھلا کرتے ہیں بھلا ہوتا ہے الحمدللہ. تو لہٰذا بھلائی کرتے رہیں اور ذمہ داریوں کے لیے والنٹیئر کریں اپنے آپ کو. والنٹیئر سے زیادہ قیمتی اور کوئی نہیں ہے. پیسہ دے کے آپ کسی کی صلاحیت خرید سکتے ہیں، پیسہ دے کے وفاداری نہیں خرید سکتے. پیسہ دے کے آپ کسی کے اندر احساس ذمہ داری نہیں پیدا کر سکتے. ایز سچ آپ اللہ کی محبت نہیں پیدا کر سکتے پیسے سے، وہ تو کوئی لے کر ہی آتا ہے. تو یہ یوسف علیہ السلام ہے. تو والنٹیئرس کے لیے ایک مشعل راہ ہیں یوسف علیہ السلام. کتنی بڑی ذمہ داری اپنے کاندھوں کے اوپر انہوں نے اٹھا لی. اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ مصیبتیں اعصاب کمزور نہیں کرتی، مصیبتیں اعصاب مضبوط کرتی ہیں، انسان کے اندر اسٹرینتھ پیدا کر دیتی ہیں، بڑی بڑی ذمہ داریاں لینے کے قابل ہو جاتے ہیں. یوسف علیہ السلام مولی کاڈل زندگی گزار رہے ہوتے، ابو کی گود میں بیٹھے ہوتے، کچھ نہ کر پاتے. اللہ نے اتنا کچھ ان سے کام لے لیا. چلیے یہاں رکتے ہیں، انشاءاللہ 10 منٹ بعد پھر ہم کلاس شروع کریں گے.